بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کیسر خان آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں کیسر خان. ناظرین آج ابھی ایک بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی کہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال جو ہے وہ کر چکے ہیں. اوبویسلی وہ اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے اور جو ان کی تحریک تھی اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے لوگوں میں مقبول بھی تھے, لوگ ان کو پسند بھی کرتے تھے. اور جو تحریک لبیک ہے ان کے کارکنوں کو اور جو بھی جو ہمارے ناظرین ہیں ڈیفینیٹلی جن کے لیے ہم سب کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے. ایک بڑا نام تھے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو, ان کے عزیز و اقارب کو صبر عطا فرمائے اور خادم حسین رضوی صاحب کی جو ہے وہ بخشش اور مغفرت فرمائے, آمین. کچھ ڈیٹیلز ان کے حوالے سے ضرور ہم اپنے تمام ناظرین کو بتا چلیں کہ مولانا صاحب خادم حسین رضوی صاحب 3 ربیع اول 1386 ہجری جو ہماری آج کل کی ڈیٹ ہے اس کے مطابق 22 جون 1966 کو نکا توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان صاحب کے ہاں پیدا ہوئے. اور ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ہم بتا دیں کہ خادم حسین رضوی صاحب نے ابتدائی تعلیم جو ہے 4تھی کلاس تک اپنے گاؤں میں ہی انہوں نے حاصل کی. اور اسکول میں کافی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا شروع سے ہی رجحان گھر والوں کا بھی اور ان کا بھی دینی تعلیم کی طرف تھا تو وہ دینی تعلیم ہی وہ حاصل کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ضلع جہلم چلے گئے اور اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ مشکل سے تقریباً 8 سال ہوگی اور یہ آلموسٹ 1974 کی بات ہے. جب خادم حسین صاحب اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت جو ہے کافی عروج پر تھی اور انہوں نے اسی دوران پھر مختلف مدارس میں انہوں نے تعلیم اپنی حاصل کی. خادم حسین رضوی صاحب کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا جو ہے وہ عرصہ لگا اور جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو آپ ضلع گجرات وہاں چلے گئے اور وہاں سے 2 سال آپ نے قرأت کی تعلیم حاصل کی اور قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لاہور تشریف لے گئے. وہاں آپ نے شہرہ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی اور لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے جو ہے وہ آپ مزید آگے ذریعہ معاش کے لیے اور کوشش کے لیے آپ جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے گئے. قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور آپ نے احادیث بھی جو ہیں وہ پڑھیں. ملازمت کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ملازمت کب اور کیسے اور کہاں پر کی. ملازمت جی حافظ خادم حسین صاحب نے پہلی جو ملازمت کی تھی وہ 1993 میں تھی. 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی اور اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع ایک پیر مکی مسجد ہے اس میں خطیب کے طور پر بھی آپ وہاں پر موجود رہے. جب محکمہ اوقاف کی ملازمت میں آپ نے ترقی کی تو اس وقت آپ کی تقریباً تنخواہ ہوگی 20,000 روپے اور جو اب یقیناً ختم ہو چکی ہے, وہاں سے ان کا تعلق نہیں رہا. پھر آپ یتیم خانہ لاہور جو ہے وہاں پر لاہور روڈ کے قریب ایک واقع مسجد ہے رحمت العالمین, وہاں پر بھی آپ خطیب رہے اور جہاں 15,000 ماہانہ آپ کو ملا کرتا تھا. اب ان کی جو کوششیں رہی ہیں جس وجہ سے بہت زیادہ وہ مشہور بھی ہوئے ہیں اور کچھ تنازعات کا بھی وہ شکار رہے ہیں, اس حوالے سے بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کی جو فیملی کے حوالے سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور جو کن کن اداروں کے وہ سرپرست بھی رہے ہیں. خادم حسین رضوی 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے. اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے ہیں. ان کی جو فیملی جو ہے اس حوالے سے میں بتا دوں کہ خادم حسین رضوی صاحب کی شادی جو ہے ان کے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی اور جو آپ کے والد لال خان نے ان کا رشتہ جو ہے پسند کیا تھا خادم حسین رضوی صاحب کا. 1993 میں محکمہ اوقاف میں جب خطیب کی ملازمت ہوئی اس کے بعد پھر ان کی یہ شادی ہوئی ہے
اور ان کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. بیٹوں کے نام آپ کو میں بتا دوں گا. حافظ محمد سعد صاحب ہیں اور حافظ محمد انس صاحب ہیں، اور دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور دس نظامی کا کورس کر رہے ہیں. سیاست کے حوالے سے ضرور میں بتاؤں گا کہ سیاست میں آنے کا سبب کیا بات بنی ان کی، اور تنازعات جو ہے اس حوالے سے کیا کیا تھے. ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی ان کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے. انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات اور اپنی شعلہ بیانی سے قدامت پسند طبقے میں کافی جو ہے اپنی جگہ بنائی تھی، اور ان پر 2015 میں مختلف چارجز بھی لگتے رہے جب انہوں نے ہڑتالیں کیں اور جو بھی معاملات تھے. بہرحال بذات خود ایک بحیثیت انسان اور مسلمان یقیناً وہ ایک اچھے انسان تھے، اور انہوں نے ہمیشہ بڑی کوشش کی ہے اسپیشلی ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے، اس کو کامیاب بنانے کے حوالے سے. اور آج کے دن یعنی کہ 19 نومبر 2020 کو آج جمعرات ہے، اور علالت کی وجہ سے ان کا انتقال جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو موت کی وجہ ہے، ان کے انتقال کی وجہ ہے، وہ ان کی بیماری ہے. بخار ان کو شدید ہوا اور اس کے بعد ان کی طبیعت جو ہے مزید خراب ہوئی اور وہ جو ہے انتقال فرما گئے. تو اگین ایک بڑا نام تھے وہ. ان کی کوششیں جو ہیں تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ان کے عزیز و اقارب، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے. اور یقیناً ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی تمام جو منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. خادم حسین رضوی صاحب کے جو جاننے والے ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے یہ. اور دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں تاعمر تو نہ رہا ہے نہ رہے گا. بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جتنا وقت اس دنیا میں ہے وہ اچھا رہے، اور ایسا کچھ کر جائیں کہ ہم سب جو ہے آخرت میں وہ بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں. اور یہی دعا ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں. اور خادم حسین رضوی صاحب کے لیے بھی بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. جو آج جو انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ مختصر سی شیئر کی ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کے چاہنے والوں کے لیے ہے، اور جو ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے تھے. مختصر جو انفارمیشن ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ ضلع اٹک میں پیدا ہوئے، جن کو نہیں پتہ تھا وہ ضلع گجرات میں بھی رہ چکے ہیں، جن کو نہیں پتہ کہ وہ لاہور میں کن کن مدارس میں کن کن جگہوں پر تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، جن کو نہیں پتہ تھا کہ سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد فردر ان کی جو فیملی کے حوالے سے یا ان کی پہلی ملازمت یا ان کی تنخواہ کے حوالے سے جو لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن آج کی ویڈیو میں ان کو اس کی انفارمیشن ملی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں آپ لوگوں کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ ان کو حل فرمائے. اپنے میزبان کیسر خان کو اجازت دیجیے گا. چینل کو اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہیں، اگر آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے اس حوالے سے آپ کے لیے یہ آپ کے علم میں اضافے میں جو ہے کارگر ثابت ہوئی ہے، تو آپ کو اس ویڈیو کو ضرور آپ جو ہے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کیسر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.